حکومت نے 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا، وہ بھی شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک، مگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 6 سے 8 گھنٹے کی، وہ بھی ساؤتھ میں نہیں بلکہ نارتھ میں۔ ناظرین، شام 5 بجے کے بعد سولر بجلی کی سپلائی نہیں ہوتی اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ وزیر توانائی نے یہ بھی کہا کہ لوڈ شیڈنگ اس لیے بھی کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ گزشتہ برس اپریل میں 3200 میگا واٹ پن بجلی موجود تھی، مگر اس سال 1671 میگا واٹ دستیاب ہے۔ گزشتہ برس اپریل میں 3000 میگا واٹ LNG پلانٹ سے بجلی موجود تھی جو اب صرف 500 میگا واٹ ہے، یعنی تقریباً 4500 میگا واٹ کا یہاں سے شارٹ فال ہے۔ اس لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور ناظرین، ڈومیسٹک کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اور سوال اٹھ رہا ہے کہ جب ملک میں 40,000 میگا واٹ کی سپلائی موجود ہے اور ایران جنگ میں قطر کی LNG سپلائی متاثر ہونے اور پاکستان میں اب وہاں سے ایک بھی کارگو نہ آنے کے باوجود ملک میں ساؤتھ میں سستی بجلی پیدا کی جا رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ بجلی ملک کے نارتھ میں نہیں پہنچائی جا رہی اور وہاں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایران جنگ سے پہلے قطر سے طویل مدتی معاہدے ہونے کی وجہ سے ملک میں LNG سرپلس تھی اور حکومت کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنے لوکل گیس کے کنووں سے پیداوار کم کرنی پڑ رہی ہے تاکہ قطر کی LNG کو استعمال کر سکیں، اور وزیر پیٹرولیم قطر سے مذاکرات کر رہے تھے تاکہ کچھ کارگوز کو آگے منتقل کر سکیں کیونکہ ملک میں پاور پلانٹس معاہدے کے مطابق LNG استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اور اب ایران جنگ کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ LNG نہیں ہے اس لیے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، یعنی ساؤتھ میں سستی بجلی موجود ہے اور لوڈ شیڈنگ نارتھ میں ہو رہی ہے، مگر وزیر توانائی کے مطابق اگر ڈیمانڈ 14,000 میگا واٹ سے اوپر جاتی ہے تو گرڈ پر لوڈ مینجمنٹ اور گرڈ کی اسٹیبلٹی کے لیے گیس کے پلانٹس چلانے پڑتے ہیں، ورنہ ساؤتھ میں سستی اور سرپلس بجلی ہونے کے باوجود اس بجلی کو نارتھ میں سپلائی نہیں کر سکتے۔ مگر اس پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ 4 برس میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس وقت خود بقول وزیر توانائی کے الیکٹرک گرڈ سے 2150 میگا واٹ بجلی لے رہی، سرپلس موجود ہے، اور اسی لیے ساؤتھ میں نہیں صرف نارتھ میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دیکھیے آج وزیر توانائی اویس لغاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا۔ 1 اپریل کے بعد جب ہمارے جو LNG کے ریکوائرمنٹ تھی گیس کی، وہ جب ہمیں باہر سے آنا بند ہوئی اور قطر نے فورس میجور کیا، اس دن کے بعد سے جتنی بھی آپ کی ضروریات پیک آورز کے اندر گیس پلانٹس کے ذریعے پوری ہوتی تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا آیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال اپریل کے اندر جو ہماری آبی ذخائر سے بنی ہوئی بجلی تھی، پن بجلی، وہ پچھلے سال اپریل کے اندر 3200 میگا واٹ تھی، اور ہماری LNG کے پلانٹ سے اپریل کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 3000 میگا واٹ LNG کے پلانٹ سے LNG کے ایندھن سے پچھلے سال اپریل میں بنائے جا رہے تھے۔ اس سال وہ 3200 میگا واٹ جو پن بجلی سے بنتی تھی وہ اب نیچے ہو کے 1671 میگا واٹ پہ پہنچ چکی ہے، یعنی منگلا اور تربیلا سے جو پانی ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کے اندر جو کمی پچھلے 15 دن میں رہی ہے وہ تقریباً 1700 میگا واٹ رہی ہے، یعنی ہمارا تقریباً شارٹ فال جو ہے ملا کے 2500 میگا واٹ LNG کا ہمارا شارٹ فال آیا، باہر سے ایندھن نہیں آ رہا، میرے پلانٹس بجلی نہیں بنا سک رہے، اور 1530 میگا واٹ کا شارٹ فال ہمیں پن بجلی نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے۔ اب وزیر توانائی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پن بجلی بھی کم پیدا ہو رہی ہے، 3200 میگا واٹ پچھلے سال تھی، اس سال آدھی ہے اپریل میں۔ LNG 3000 میگا واٹ تھی، 500 میگا واٹ ہے، 4200 میگا واٹ کا یہ شارٹ فال ہے، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کریں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ، اور اویس بھائی نے خود بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے اور ایسا مسئلہ نہیں ہوگا LNG کم ہونے سے کے باوجود بھی، اور حکومت یہ کہتی رہی ہے، منسٹری کہتی رہی ہے پیٹرولیم کی، کہ ہم نے 350 سے 400 میگا واٹ اور ملین کیوبک فٹ جو ہے وہ سپریس کی ہوئی ہے گیس، لوکل گیس 350 اس لیے بند کی ہوئی تھی کہ LNG آ رہی تھی، اور LNG نہ آنا ایک ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ کہتے رہے ہیں۔ اب جب کہ LNG نہیں آ رہی تو وہ 350 ملین کیوبک فٹ گیس کدھر گئی؟ وہ نکال کے دیں نا آپ بجلی والوں کو۔ اگر آپ 400 ملین کیوبک فٹ گیس دے دیتے ہیں MMCFD تو BTU دے دیتے ہیں تو اس سے 2000 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے، 2000 میگا واٹ۔ پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں وزیر پیٹرولیم نے کہا تھا کہ ہم اپنے لوکل کنووں سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں، تو کیا وہ کہیں اور جا رہی ہے؟
اب دیکھیں بجلی کے اس میں تو نہیں جا رہی اب اویس لغاری کی، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں بجلی تو نہیں بن رہی اس سے. تو دو چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ بجلی جتنی گیس ان کو جلدی سے کرنی تھی OGDC کو اور دیگر کو، اور جو اپنے کنویں واپس لے کر آنے تھے اس پہ نہیں لے کر آئے ہیں، جبکہ ان کو 1 مہینے سے پتہ تھی. 6 یا 4 مارچ کے بعد سے کارگو نہیں آیا ہے قطر سے. آج 15 اپریل میں کھڑے ہیں، آپ کو 1 مہینہ 10 دن سے پتہ ہے کہ اب قطر سے کارگو نہیں آئے گا، تو اس کا کوئی سدباب کریں اور لوکل گیس کو بڑھائیں. اگر وہ 1 مہینہ 10 دن میں نہیں بڑھا سکتے تو میں سمجھتا ہوں وہ نالائقی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے فرٹیلائزر کو زیادہ تر گیس جو ہے وہ تو پائپ لائن گیس نہیں ہوتی ہے، لو کوالٹی گیس ہوتی ہے، لیکن دسمبر میں شہباز شریف صاحب نے فرٹیلائزر کو زیادہ گیس الوکیٹ کر دی تھی. اس وقت آپ کے پاس 80,000 ٹن 8 لاکھ ٹن فرٹیلائزر موجود ہے، جو کہ آپ کی خریف کے سیزن کی سٹارٹ کے لیے صحیح ہے. آپ تھوڑی سی گیس جو ہے 100-125 ملین کیوبک فٹ گیس وہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ 400-500 ملین کیوبک فٹ گیس یا MMBTU گیس دے دیں آپ بکی بلو کی حویلی کو، تو آپ کی بجلی پنجاب میں جو آپ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو اس وقت یہ دنیا بھر میں ظاہر فرٹیلائزر کی شارٹیج ہے، قیمتیں بھی 60% بڑھ گئی ہیں، بھارت میں کسان متاثر ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت فرٹیلائزر کی شارٹیج کا مسئلہ نہیں ہے، وہ گیس ڈائیورٹ کی جا سکتی ہے اس وقت. دیکھیں تھوڑی سی بالکل کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس 8 لاکھ ٹن کا اس وقت سٹاک موجود ہے کمپنیوں کے پاس. آپ کا جو ہے خریف کا سیزن اگلے مہینے شروع ہوگا، ابھی تو کوئی فرٹیلائزر کی سیل نہیں ہو رہی ہے. آپ کے پاس جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سال ہم 3.2 ملین ٹنز بنا لیں گے، آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 2.9 سے 3 ملین ٹن ہے، تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ کہ آپ ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیں اور آپ اپنے بارڈر سیل کریں تاکہ اسمگل نہ ہو جائے. یہ ہو جائے تو آپ تھوڑے دنوں کے لیے 8-10 دن 15 دن کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ اس کے ساتھ اور آپ کیونکہ 80% سے زیادہ گیس جو فرٹیلائزر کو ملتی ہے وہ تو ویسے بھی انڈیجنس نان پائپ لائن کوالٹی گیس ملتی ہے، تو فرق نہیں پڑتا. سو یو آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ اے لٹل بٹ. لیکن جو OGDC وغیرہ اور جو دوسری جو کمپنی ہیں جن کو گیس اپنی واپس کرنی تھی سپریشن کے بعد، وہ کیوں نہیں کر پائے 1 مہینے سے زیادہ عرصے میں؟ یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. اور مجھے بھی بتائیں کہ ایک مسئلہ گرڈ کا آ رہا ہے. ایک ایسی سچویشن میں ہم ہیں کہ ساؤتھ میں بجلی پیدا بھی ہو رہی ہے اور سستی بھی پیدا ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ مہنگی پیدا ہو رہی ہے. اور ساؤتھ میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے، حیدرآباد میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، نارتھ میں ہے. اور ہم ساؤتھ میں جو سرپلس بجلی موجود ہے وہ نارتھ میں نہیں پہنچا پا رہے. اور وزیر توانائی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ LNG پلانٹ نہیں چل رہے، تو 14,000 میگا واٹ سے اوپر جب جاتی ہے تو گرڈ کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی جب تک وہ نہیں چلیں گے تب تک ہم ساؤتھ سے بجلی نہیں لے پائیں گے. یہ مسئلہ کیسے حل کریں؟ آپ کے پاس 2 ساؤتھ سے نارتھ ٹرانسمیشن کیبلز ہیں. ایک آپ کا DC کرنٹ ڈائریکٹ کرنٹ لے کے جاتا ہے ہائی وولٹیج پہ، وہ ہے جو آپ کو 4,000 میگا واٹ تک لے جا سکتا ہے، اور دوسرا آپ کا 1800 1500 1800 میگا واٹ لے جا سکتا ہے، وہ AC پہ لے کے جاتا ہے. جو DC والا ہے اس کے اندر اگر آپ ادھر نہ بن رہا ہو تو 4,000 نہیں لے جا سکتے، لیکن کم بجلی تو لے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ AC والے پہ تو آپ بجلی لے ہی جا سکتے ہیں، اور اتنی بجلی تو وہاں پہ بن رہی ہے. تو یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. آپ 5,400 تک نہیں، 5,500 تک نہیں لے جا سکتے، لیکن 4,000 تک جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گدو تک تو آپ لے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سوال یہ بھی بنتا ہے کہ 4 سال سے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، ہم کو 4 سال سے یہ کیا بلکہ ہمیشہ سے پتہ ہے کہ ساؤتھ میں بجلی سستی بنتی ہے، سندھ میں ہوا پنکھے کی ہوا سے بھی بن سکتی ہے، یہاں پہ جو سولر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ کول وغیرہ پورٹ کی وجہ سے سستا ہے، گیس بھی یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. تو جب آپ ساؤتھ میں بجلی زیادہ بناتے ہیں اور آپ کا ڈیمانڈ سینٹر نارتھ میں ہے، تو ابھی تک ایک اور نارتھ ٹو ساؤتھ کیوں نہیں لگی ہوئی؟ مثال کے طور پر جب سے K2 لگا ہے کراچی کے اندر، یہ جو 2200 میگا واٹ کا ایٹامک پاور دوسرا لگا ہے جو کہ بند نہیں ہو سکتا، تو آپ نے پنکھے کی بجلی جو 0 ویریبل کاسٹ میں وہ آپ پوری ایویکویٹ نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری کوتاہیاں بھی ہیں. بڑی مشکل سے ابھی ایک لاہور میں ایک انہوں نے گرڈ اسٹیشن بنایا جس کی وجہ سے تھوڑی سی یوٹیلائزیشن بڑھ گئی ہے یہ HVDC لائن کی، لیکن آئی تھنک کہ تھوڑی سی اس میں کوتاہی جو ہے یہ بجلی کے محکمے کی ہے، تھوڑی سی کوتاہی گیس کے محکمے کی ہے کہ وہ ابھی تک گیس جو باتیں کر رہے تھے کہ LNG نہ ہوگی تو بڑا اچھا ہو جائے گا، بڑا اچھا ہو جائے گا، بڑی وہ باتیں کرتے تھے. تو اب دکھائیں نا LNG اپنی لوکل گیس لا کے دکھائیں، کیوں نہیں لا کے دکھا رہے؟ اور ساتھ میں مجھے بھی بتائے گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ظاہر ہے جیسے یہ جنگ چھڑی اور یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت بھی بہت بری طریقے سے متاثر ہوگی، یہ بھی درمیان میں ہوا کہ متحدہ عرب امارات نے اپنا قرضہ جو انہوں نے ہماری مدد ہی کے لیے دیا تھا وہ واپس مانگ لیا. اب سعودی عرب سے $3 ارب کی کمٹمنٹ آنا، $2 ارب آ جانا، ساتھ میں $1 ارب کا سرپلس آنا جو کہ گزشتہ مہینے میں آیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آنا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اثرات سے ابھی تک ہم محفوظ ہیں یا خطرہ بھی بڑا موجود ہے؟
دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمارے پاس بہت ریزروز نہیں ہوتے، لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہو گئی کہ سعودی عرب نے اس وقت ہماری مدد کر دی جب ہم کو یہ $3.5 بلین واپس دینے پڑے. یہ $1 بلین بھی مجھے لگتا ہے کچھ دنوں میں آ جائے گا، اور یہ $3 بلین آ جائیں گے تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ریزروز کا. لیکن ریزرو سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے یا جو سنجیدہ بات ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے. اگر ہمارا ڈیفیسٹ نہیں ہوگا تو چاہے ہمارا ریزرو کم بھی ہو، اگر ہمارا ڈیفیسٹ نہیں ہوگا تو دنیا کے بینکرز ہم سوچیں گے کہ یار پاکستان ہر سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا ہے، لیکن اگر آپ ڈیفیسٹ بڑھنے دیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اگر آپ مہنگا تیل لے رہے ہیں، دوسری امپورٹس آنے دے رہے ہیں، اس کو آپ کہیں سے بھی انفارملی یا فارملی روک نہیں رہے، اور اگر آپ انفلیشن یہاں بڑھ رہا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو تھوڑا سا یہاں پہ فرنٹ فٹ پہ مارچ کا نمبر دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے، اینڈ آئی تھنک کہ اگر یہ اسی طرح چلتے رہیں اپریل میں جون میں مارچ کے اندر آئی وڈ سے دیٹ ریمیٹنس بھی اچھی تھی 3.8 بلین، گو کہ ایک مہینے سے کم تھی، لیکن وہ عید وید کا افیکٹ تھا. اس مہینے دیکھتے ہیں کہ کیا ریمیٹنس کو ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک کہ وی آر ناٹ ایز بیڈلی افیکٹڈ ایز سم فیئرڈ، لیکن اگلے 2-4-6 مہینے میں پاکستان میں غربت بڑھنے کا بہت زیادہ چانس ہے، کیونکہ معیشت نہیں چلے گی، شرح سود بھی موسٹ لائکلی بڑھے گی، آپ کی صنعت کا پہیہ اور سلو ہوگا. اگر یہ آپ 8-8 گھنٹے بجلی نہیں دے رہے تو آپ سوچیں کہ دکانوں کی سیل کم ہو جائے گی، کمپنیوں کی سیل کم ہو جائے گی، لوگ نوکری سے جائیں گے. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو دنیا میں آپ اپنے خطے میں سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں، اپنے خطے میں اور ہم پلہ ملکوں میں سب سے مہنگی گیس بیچتے ہیں، اور پھر اگر آپ 8-8 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، صبح 9 بجے آپ گیس بند کر دیتے ہیں، تو تھوڑی سی سروس لیول امپروو کرنا ضروری ہے.